بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبداللہ، دمشق کی جامع مسجد جہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اعتکاف بیٹھتے ہیں تو انہی دنوں میں عرب کے ایک ظالم بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر حاضری دیتا ہے، دعا مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے کہ آپ درویش انسان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں اور درویشوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو میرے لیے مہربانی کر کے دعا کریں، میرے دل پر خاص توجہ بھی کریں۔ مجھے اپنے ایک دشمن سے بہت زیادہ خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ میری سلطنت کو تہس نہس نہ کر دے۔ یہ سن کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اپنی رعایا پر رحم کر، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی والا سلوک کر تاکہ تجھ پر بھی رحم کیا جائے اور تجھے کسی دشمن کا خوف نہ رہے۔ اے بادشاہ، جب تو گرے ہوئے لوگوں کا احساس نہیں کرے گا اور ان کو نہیں اٹھائے گا تو پھر اس دن کیا ہوگا جب تو گرا ہوا ہوگا تو لوگ تیری بھی مدد نہیں کریں گے۔ بدی کا بیج بو کر اچھائی کی توقع رکھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ تو وقت ضائع کرنا ہے۔ بادشاہ آپ کی باتوں کو بڑے غور اور توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم سب کی اصل ایک ہی ہے، ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جب تم اپنی رعایا کے درد کو، تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرو گے تو پھر تم آدمی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ بہت ہی پیاری نصیحت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو فرمائی۔ یہ نصیحت صرف اسی بادشاہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو نگران ہے، جو سربراہ ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا نگران ہو، افسر ہو یا لیڈر ہو۔ جب آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نرمی والا رویہ نہیں برتیں گے، ان کے احساسات اور جذبات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم لیڈر بن کر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ٹیم کے ہر فرد پر توجہ دینا ہوگی اور ہر فرد کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔